तारुफ मादी दुनिया में जिंदगी बनी नौ इंसान को आजमाने के लिए बनाई गई थी। बाब 67 अल-मालिक आयत 2 जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करता है। इस मकसद की वजह से मादी दुनिया बहुत से मशागिल और खलफिशार के साथ पैदा की गई है जो अल्लाह ताला की इताअत, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करने से रोकती है। इन खलफिशार को 4 अहम रुकावटों तक कम किया जा सकता है जिन पर इस मुख्तसर किताब में मुख्तसरा बहस की जाएगी। इन अजीम रुकावटों से बचने और उन पर काबू पाने से एक मुसलमान अजीम किरदार हासिल करेगा। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। जहालत सबसे पहला खलफिशार जो बंदे को अल्लाह ताला की इताअत से रोकता है वो जहालत है। ये दलील दी जा सकती है कि यह हर गुनाह की असल है, क्योंकि जो शख्स गुनाहों के अंजाम को सही मानों में जानता है वो कभी भी गुनाह नहीं करेगा। इससे मुराद हकीकी फ़ायदा मंद इल्म है, जो वो इल्म है जिस पर अमल किया जाता है। दर हकीकत वो तमाम इल्म जिस पर अमल ना किया जाए वो फ़ायदा मंद इल्म नहीं है। इस तरह के बर्ताव करने वाले की मिसाल कुरान मजीद में इस गधे की तरह बयान की गई है जो इल्म की किताबें उठाए हुए है जो उसे फ़ायदा नहीं पहुंचाती। बाब 62 अल-जुमा आयत 5 और फिर इल्म पर अमल न करना इस गधे की तरह है जो किताबों के ढेर उठाए हुए है। जो शख्स अपने इल्म पर अमल करता है वो शाज़ व नादिर ही फिसलता है और जानबूझकर गुनाह करता है। दर हकीकत जब ऐसा होता है तो ये सिर्फ जहालत के एक लम्हे की वजह से होता है, जहां एक शख्स अपने इल्म पर अमल करना भूल जाता है, जिसके नतीजे में वो गुनाह करता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2322 में जाहिलियत की संगीनी पर रोशनी डाली। अपने ऐलान फरमाया कि मादी दुनिया की हर चीज़ मलून है सिवाय अल्लाह के जिक्र के। जो कुछ भी इस जिक्र से मरबूत है वो आलम और इल्म का तालिब है। इसका मतलब यह है कि मादी दुनिया की तमाम नेमतें जाहिल के लिए लानत बन जाएंगी, क्योंकि वो उनका गलत इस्तेमाल करते हुए गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे। दर हकीकत जहालत को इंसान का बदतरीन दुश्मन समझा जा सकता है, क्योंकि ये इसे अपने आप को नुकसान से बचाने और फ़ायदा हासिल करने से रोकती है। ये सब कुछ सिर्फ इल्म पर अमल करने से ही हासिल किया जा सकता है। जाहिल उनसे बेखबर होकर गुनाह करता है। कोई गुनाह से कैसे बच सकता है अगर वो नहीं जानता कि गुनाह किया है। जहालत इंसान को अपने फ़राइज़ से गफलत का बाइस बनती है। अगर वो अपने फ़राइज़ से नावाकिफ़ हों तो अपने फ़राइज़ कैसे अदा कर सकते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वो इतना इल्म हासिल करें कि वो अपने तमाम वाजिबात को पूरा कर सकें और गुनाहों से बच सकें। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 224 में मौजूद एक हदीस से होती है। ईमान में कमज़ोरी और अल्लाह ताला की इताअत में अगली बड़ी रुकावट ईमान की कमज़ोरी है। ये एक काबिल मलामत खुसूसियत है जो दूसरी मनफी खुसूसियात को जन्म देती है, जैसे अपने इल्म पर अमल न करना, दूसरों से डरना, लोगों की इताअत को अल्लाह ताला की इताअत पर फौकियत देना, बग़ैर कोशिश के मुआफ़ी की उम्मीद रखना और दीगर नापसंदीदा खुसूसियात। खुसूसियात ईमान की कमज़ोरी की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यह गुनाहों का इर्तिकाब करता है, जैसे फ़राइज़ से गफलत। ईमान की कमज़ोरी की असल वजह इस्लाम से लाइल्मी है। अपने ईमान को मजबूत करने के लिए इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ वो आखिरकार ईमान के इस यकीन तक पहुंच जाएंगे जो इस कदर मजबूत है कि ये इंसान को तमाम आजमाइशों और आजमाइशों से महफूज रखता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि वो अपने दीनी और दुनियावी फ़राइज़ को पूरा करे। ये इल्म इस वक्त हासिल होता है जब कोई शख्स कुरान पाक की तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करता है। ख़ास तौर पर वो तालीमात जिनमें फरमानबरदारों के लिए अजर के वादों और अल्लाह ताला के नाफरमानों के लिए अजाब का जिक्र है। इससे एक मुसलमान के दिल में अजाब का खौफ और सवाब की उम्मीद पैदा होती है, जो अल्लाह ताला की इताअत की तरफ खींचने और धकेलने के तरीक़ाकार की तरह काम करता है। आसमानों और ज़मीन के अंदर की तख्लीक़ात पर गौर व फिक्र करके अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। जब सही तरीके से किया जाए तो ये वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी लामहदूद कुदरत की तरफ इशारा करता है। बाब 41 फसीलत आयत 53 हम इनको अपनी निशानियां उफ़ुक़ और उनके अंदर दिखाएंगे यहाँ तक कि उन पर वाज़े हो जाएगा कि ये हक़ है। मिसाल के तौर पर
اگر کوئی مسلمان رات اور دن کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ وہ کس قدر ہم آہنگی میں ہیں اور ان سے جڑی دوسری چیزوں کو، وہ واقعی یقین کریں گے کہ یہ کوئی تصادفی چیز نہیں ہے، یعنی ایک طاقت ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر چیز گھڑی کی طرح چلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود طاقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رات اور دن کے کامل وقت پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا کی خواہش ہوتی کہ رات اور دن اپنی خواہش کے مطابق ہوں۔ یہ سراسر افراتفری کا باعث بنے گا، کیونکہ ایک خدا سورج کے طلوع ہونے کی خواہش کر سکتا ہے جبکہ دوسرا خدا رات کو جاری رکھنے کی خواہش کر سکتا ہے۔ کائنات کے اندر پایا جانے والا کامل بلا تعطل نظام یہ ثابت کرتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ باب 21 الانبیاء آیت 22۔ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو وہ دونوں برباد ہو جاتے۔ ایک اور چیز جو ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے وہ ہے عمل صالح پر قائم رہنا اور تمام گناہوں سے پرہیز کرنا۔ جیسا کہ ایمان ہے جس کی تائید اعمال سے ہوتی ہے، یہ گناہوں کے ارتکاب سے کمزور اور اچھے اعمال انجام دینے سے مضبوط ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن نسائی نمبر 5662 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں ایک مرتبہ تنبیہ کی ہے کہ مسلمان جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ جھوٹی امید۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اگلی بڑی رکاوٹ لمبی عمر کی جھوٹی امید رکھنا ہے۔ یہ ایک انتہائی قابل ملامت خصوصیت ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کے لیے آخرت کی تیاری پر مادی دنیا کو اکٹھا کرنے کو ترجیح دینے کا بنیادی سبب ہے۔ انسان کو صرف اپنے اوسطاً 24 گھنٹے دن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت مادی دنیا کے لیے اور کتنا وقت آخرت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ در حقیقت لمبی زندگی کی جھوٹی امید رکھنا ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب ایک شخص کو یقین ہوتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک زندہ رہیں گے تو وہ آخرت کی تیاری میں تاخیر کرتے ہیں، یہ جھوٹا یقین رکھتے ہوئے کہ وہ مستقبل قریب میں اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں یہ مستقبل قریب کبھی نہیں آتا اور ایک شخص آخرت کے لیے مناسب تیاری کیے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ مزید برآں لمبی عمر کی جھوٹی امید مخلصانہ توبہ اور اپنے کردار کو بہتر سے بہتر کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے کافی وقت باقی ہے۔ یہ ایک شخص کو اس مادی دنیا کی چیزوں کو ذخیرہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ دولت، کیونکہ یہ انہیں یقین دلاتی ہے کہ انہیں زمین پر اپنی طویل زندگی کے دوران ان چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ شیطان لوگوں کو یہ سوچنے پر ڈراتا ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کے لیے دولت جمع کر لیں، کیونکہ جب وہ جسمانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی ان کا سہارا نہ ملے اور اس لیے وہ اپنے لیے مزید کام نہ کر سکیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا خیال ان کی چھوٹی عمر میں رکھا تھا، اسی طرح بڑھاپے میں بھی ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ در حقیقت خلقت کا رزق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مختص کیا گیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے 40 سال اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کس طرح وقف کر دے گا، جو کہ بہت کم ہی 20 سال سے زیادہ رہتا ہے، لیکن اس طرح تیاری کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ابدی آخرت کے لیے اسلام مسلمانوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا کے لیے کچھ بھی تیار نہ کرے۔ مستقبل قریب کے لیے بچت کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ آخرت کو ترجیح دی جائے۔ اگرچہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ابھی تک کسی بھی وقت مر سکتے ہیں، کچھ ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے وہ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر انہیں زمین پر ابدی زندگی کا وعدہ دیا جائے تو وہ دن اور رات کی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ مادی دنیا کو جمع کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کر سکیں گے۔ کتنے لوگ توقع سے پہلے انتقال کر گئے اور کتنے ہیں جنہوں نے اس سے سبق سیکھا اور اپنا رویہ بدل لیا۔ در حقیقت موت کے وقت آخرت کے کسی دوسرے مرحلے پر انسان کو جو سب سے بڑا درد محسوس ہوتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں تاخیر پر ندامت ہے۔ باب 63 المنافقون آیات 10-11۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تو میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔
لیکن اللہ کسی جان کو اس کا وقت آنے پر کبھی تاخیر نہیں کرتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایک شخص کو احمق قرار دیا جائے گا اگر وہ اس گھر کے لیے زیادہ وقت اور دولت وقف کر دے جس میں وہ صرف ایک مختصر وقت کے لیے رہنے والا تھا، اس گھر کے مقابلے میں جس میں وہ بہت طویل عرصے تک رہنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ یہ دنیاوی دنیا کو ابدی آخرت پر ترجیح دینے کی مثال ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کام کریں، لیکن جان لے کہ موت کسی شخص کو اس وقت حالت عمر میں نہیں آتی جو ان کو معلوم ہوتی ہے، بلکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ لہذا اس کی تیاری اور اس سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو اس دنیا میں مستقبل کی تیاری پر ترجیح دینی چاہیے جس کا ہونا یقینی نہیں ہے۔ غیر قانونی کمائی و اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آخری بڑی رکاوٹ حرام مال کمانا اور استعمال کرنا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس کی بنیاد حرام پر ہو۔ مثال کے طور پر جو شخص ناجائز مال کماتا ہے اور پھر اس کو حج کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا اور گناہوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے مکمل طور پر متصادم ہے۔ وہ صرف ان لوگوں سے چیزیں قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ باب 5 الماد آیت 27۔ بے شک اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ صحیح بخاری نمبر 1410 میں موجود ایک حدیث متنبع کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 2346 میں موجود ایک حدیث میں واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ حرام مال کمانے اور استعمال کرنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں رد ہوتی ہے۔ سربلند در حقیقت انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے۔ صالح پیشواؤں سے یہ بات واضح ہے کہ حرام اور مشتبہ مال سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ایک معتدل زندگی گزارنے سے ممکن ہے جو اسراف سے دور ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنی غیر ضروری خواہشات اور خواہشات کی وجہ سے ناجائز دولت کی طرف جھکاؤ ہے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 4 بڑی رکاوٹوں سے بچیں جن پر اس مختصر کتاب میں بحث کی گئی ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ کسی معتبر ذریعہ سے صحیح اسلامی معلومات حاصل کی جائیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے واجبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے ادا کرے۔ یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گا اور جنت کے دروازوں تک بحفاظت رہنمائی کرے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔